بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسد کی بیماری جس میں عام طور پر ہر فرد مبتلا ہوتے ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ اللہ کی مخلوق دائمی سلطنت کی وارث بنے، اس لیے کہ وہ خود جہنم کا ایندھن ہے، تو انسانوں کے بارے میں بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا مسکن جہنم ہو۔ حسد کی بیماری اپنے ساتھ بہت ساری بیماریوں کو ساتھ لاتی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حسد کی بیماری فرد کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے، وہ دوسروں کی ترقی دیکھ کر جلن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو بہت محتاج اور مفلس تھا، اسے ایک مخیر شخص کا علم ہوا کہ وہ غریبوں کے ساتھ نوازش کا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ کئی سو میل کا سفر کر کے ان کی خدمت میں پہنچا اور انہیں اپنی حالت زار بتا کر مالی تعاون کی درخواست کی۔ مخیر شخص کو اس کی حالت مفلسی پر رحم آیا اور از راہ ہمدردی کہا کہ تمہیں 2-4 ہزار دے دینا میرے لیے کوئی بات نہیں، لیکن اس سے تمہارا کام نہیں چلے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنی دولت میرے پاس ہے تم بھی اتنی ہی دولت کے مالک بن جاؤ۔ مفلس شخص نے کہا کہ اگر ایسا ہو تو ساری زندگی آپ کو دعائیں دینے میں صرف کروں گا۔ مخیر شخص نے کہا کہ مجھے یہ دولت فلاں فلاں وظائف پڑھنے سے حاصل ہوئی ہے، تم بھی یہاں مقیم ہو جاؤ، 4-5 سال تک ان وظیفوں پر محنت کر لو، خادم تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہیں، بوقت ضرورت تمہارے گھر رقم بھیجی جائے گی۔ مفلس شخص نے بڑے ذوق و شوق سے درود و وظائف کا عمل شروع کیا، 4-5 سال تک وظائف پر محنت کیا۔ آخر میں اسے الہامی آواز سنائی دی کہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ اس نے کہا یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اس مالدار کی دولت چھین کر مجھے دی جائے۔ آواز آئی کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی دولت اس کے پاس رہنے دی جائے اور تمہیں اتنی ہی دولت الگ سے دے دی جائے؟ لیکن حسد کی وجہ سے اس نے کہا نہیں۔ ایک دوسرا واقعہ اسی بارے میں ہے۔ ایک شخص بہت زیادہ مسکین تھا، اپنی حالت کی بہتری کے لیے کئی بزرگوں کے ہاں دعا کے لیے گیا، لیکن حالت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ ایک بزرگ نے اسے ایک وظیفہ دیا اور کہا کہ اتنے ماہ تک رات کو تہجد کی نماز کے بعد صبح صادق تک یہ وظیفہ پڑھتے رہو، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے تمہیں اللہ کی طرف سے معاشی فراوانی حاصل ہوگی، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ اللہ سے اپنے لیے جتنی دولت مانگو گے تمہارے پڑوسی کو اس سے دوگنی دولت ملے گی۔ مفلس شخص نے بظاہر تو بزرگ سے یہ کہہ دیا کہ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اس شخص نے بزرگ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق رات کے آخری حصہ میں تہجد کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ کئی ماہ کے بعد جب وظیفہ کی آخری رات آئی تو دعا کے وقت اس کے اندر طوفان برپا ہونا شروع ہوا کہ محنت میں کروں اور مفت میں پڑوسی کو دوگنی دولت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس ذہنی کشمکش کی حالت میں صبح صادق ہو گئی، چنانچہ اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا مانگے۔ اس نے وقت جاتے دیکھ کر دعا کی کہ یا اللہ میری ایک آنکھ نکال لے تاکہ پڑوسی دونوں آنکھوں سے محروم ہو جائے۔